تو میں نے عذرِ مزاح ان سے کہا، میں نے کہا میم آپ ہمیں دوزخ میں بھیج رہی ہیں اور ہم سے توقع کرتی ہیں ہم آپ کو جنت میں بھیجیں گے۔ میں کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی میں بہت سال پہلے کی بات ہے، اسلام ایز اے ریلیجن آف پیس کے اوپر 1.5 گھنٹہ میں نے لیکچر دیا۔ تو 1.5 گھنٹہ لیکچر کے بعد پہلا سوال آڈینس میں سے ایک کرسچن خاتون نے کیا کہ سر یہ بتائیں کہ عذرُ اسلام ہم کرسچن جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ تو میں سمجھ گیا کہ بیک گراؤنڈ کیا اس کا، کہ 1.5 گھنٹے کے بعد جب میں اس کو کہوں گا کہ عذرُ اسلام اگر آپ نہیں جا سکتے تو وہ اپنے سوال کے ذریعے ثابت کر دے گی کہ 1.5 گھنٹہ میں نے جو لیکچر دیا اسلام کے پرامن مذہب ہونے کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ انہوں نے ہمیں ویسے ہی جہنمی سمجھا ہوا ہے اور ان کے مذہب کے مطابق ہم نے جہنم میں جانا ہے۔ تو اسلام کا ٹالرنٹ اور پیسفل مذہب ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟ تو جب اس نے مجھے سوال کیا تو میں نے کہا میم یہ بتائیے کہ عذرُ کرسچینٹی عیسائیت کے مطابق اگر میں بحیثیت مسلمان بائبل مقدس کا انکار کر دوں، اگر میں آپ کی جو ٹرینٹی ہے تثلیث جس کو ہم مسلمان نہیں مانتے، اگر میں اس کا انکار کر دوں، اگر میں حضرت یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا انکار کر دوں، ان کے صلیب پر چڑھنے کا انکار کر دوں، تو عذرُ بائبل مجھے بتائیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا ان سے سوال کر دیا، تو خاموش ہو گئیں۔ تو میں نے کہا کہ سارے یہاں کرسچن بیٹھے ہوئے ہیں، بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے تو پولس رسول کے خطوط کے مطابق وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو میں نے عذرِ مزاح ان سے کہا، میں نے کہا میم آپ ہمیں دوزخ میں بھیج رہی ہیں اور ہم سے توقع کرتی ہیں ہم آپ کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو پھر میں نے ان کی تصحیح کی، میں نے کہا جی دیکھیں انٹرفیتھ ڈائلاگ کا یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کس نے بٹھا دیا ہے؟ انٹرفیتھ ڈائلاگ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی تھیولوجی بگاڑ کے اپنے تعلقات سیدھے کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا اسلام کا ایک اپنا نظام ہے، عقیدہ ہے، نظام ہے، بہت سارے معاملات پہ، اعتقادی معاملات پہ وہ کرسچینٹی سے اختلاف کرتا ہے۔ کرسچینٹی کا ایک اپنا عقیدہ ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبوت ہی نہیں مانتے، نبی تک ہی نہیں مانتے آپ۔ تو میں نے کہا اس کا انٹرفیتھ ڈائلاگ کو میں نے مثال کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے آپ کی ولدیت ڈیفرنٹ ہے، میری ولدیت ڈیفرنٹ ہے، میرے والد کا نام کچھ اور ہے، آپ کے والد کا نام کچھ اور ہے، تو یہاں پہ آپ اور میرے درمیان پہچان کا ایک اختلاف ہے، مگر میں نے کہا اس اختلاف کے باوجود یہی اختلاف آپ کی پہچان ہے اور یہی اختلاف میری پہچان ہے، مگر آپ کے اور میرے درمیان ایک چیز کامن بھی ہے کہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ تو انسان ہونے میں تو ایک دوسرے کے ہم بالکل برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مگر ولدیت اور نسب کے اعتبار سے تو مختلف ہے نا۔ تو میں نے کہا اسی طرح اسلام اینڈ کرسچینٹی میں عقیدے میں اسلام کا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے تو میں مسلمان ہوں، ورنہ میں کرسچن ہوتا۔ آپ کا عقیدہ اسلام سے مختلف ہے تو آپ کرسچن ہیں نا، ورنہ پھر مسلمان ہوتی۔ تو میں نے کہا عقیدے کا اختلاف وہ آپ کی پہچان ہے، اس لیے تو آپ کو کرسچن بولتے ہیں، اس لیے مجھے مسلم بولتے ہیں، مگر بحیثیت انسان کے اور آپ کے مذہب میں بھی اور میرے مذہب میں بھی ایک دوسرے سے انسانیت کے ناطے اچھے سلوک کی، اچھے رویے کی توقع رکھتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا حکم دیا۔ آپ کے بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ کسی کا دکھ درد نہیں بانٹتے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، کسی ضرورت مند کے کام نہیں آتے تو آپ اچھے مسیحی نہیں ہیں۔ اسی طرح بحیثیت مسلمان کے اگر میں آپ کے کام نہیں آتا، یعنی میرے مذہب نے بھی یہ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ اچھا سلوک کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہو۔ اگر آپ کرسچن بھی ہیں، ایون کہ دہریے بھی ہیں، تو تب بھی میرا مذہب اسلام کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤں تاکہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کہ آپ میرے مذہب کی طرف متوجہ ہوں، آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اخلاق سے تبلیغ کرنے کو حکم دیا۔ اسی طرح جب آپ بحیثیت کرسچن میری ضرورت کے وقت پہ مدد کریں گی تو آپ کے مذہب میں بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کے میرے اچھے سلوک کے لیے میرا کرسچن ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنے مذہب کی مورل ویلیوز کو دیکھیں، وہ دونوں مذاہب میں ایک ہیں، تو جو چیز دونوں مذاہب میں ایک ہے اس کی بیس پہ میوچل پارٹنرشپ کو کریٹ کرنے کا نام انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے۔